کیا ان کے لیے کوئی امکان تھا کہ وہ پاکستان میں کبھی شامل ہوں گے؟ پھر کیوں وہاں کا مسلمان پاکستان قائم کرنے کی جدوجہد میں شانہ بشانہ شریک ہے، بلکہ زیادہ شریک ہے؟ مسلم لیگ کی ساری قیادت جو ہے وہ اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں سے تھی۔ رسول سے آزادی حاصل کی تو یہاں اسلام کو انووک کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان صوبوں کے مسلمانوں نے یہ نعرے لگائے جنہیں یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ ہمیں یہی رہ جانا۔ یہ معجزات ہے۔ اپنے مفادات سے بالا تر ہوئے بغیر یہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی عظیم تر مقصد تھا۔ مدراس کا مسلمان، بامبے کا مسلمان، مدھیہ پردیش کا مسلمان۔ سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی، پنجاب میں آخری وقت تک یونینسٹ گورنمنٹ تھی، لے دے کے ایک سندھ ہے موجودہ پاکستان کا صوبہ جہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی صوبائی سطح۔ تو غور کیجیے یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ ایک سال پہلے قائد اعظم دستبردار ہو چکے پاکستان کے مطالبے سے، بہی مانا کہ کم سے کم 10 سال تک ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے رہے اور صرف 3 زون ہوں گے جن کو آٹونومی حاصل ہوگی۔ اللہ نے کہا نہیں، تم نے نعرہ لگایا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لو آزاد پاکستان لو، فننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو۔ چند مہینے پہلے گاندھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ایٹلی کو شدید نفرت تھی قائد اعظم سے، ماؤنٹ بیٹن چیلا تھا گاندھی کا، اس کے باوجود پاکستان بن رہا۔ یہ مشیت عزتی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 1 سال پہلے سلہٹ میں کہہ دیا تھا، رمضان مبارک کے دوران وہ ہر سال رمضان گزارتے تھے سلہٹ میں، سن 46 کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا اپنے ساتھیوں سے ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے پوچھا پھر حضرت ہم کیا کر رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ تکوینی امور ہیں، ہم ان کے پابند نہیں ہیں، یہ ایک علیحدہ علمی مسئلہ ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال جو بات انہوں نے کہی تھی وہ صحیح تھی۔ پھر پاکستان میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ میں بتا چکا ہوں سن 50 تک ہمارا قافلہ صحیح چلا ہے۔ یہ سارے معجزات ہیں اور یہ سارے اشارات ہیں کہ کوئی مشیت